ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے ایسے عمل کی نشاندہی کیجیے کہ میں وہ عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا کن مؤذنا، تو مؤذن بن جا، پنجگانہ اذان دیا کر۔ اس نے کہا لا استطیع، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ وقت پر آنا، سب نمازیوں سے پہلے آنا اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے اذان دینا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ فرمایا کن اماما، اچھا پھر تو امام بن جا۔ اس نے عرض کی لا استطیع، میں اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا۔ تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا فقم بإزاء الامام، تو پھر امام کے پیچھے کھڑا ہو جانے والا ہو جا۔ تو اگر کوئی شخص جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ان تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ضرور اختیار کرنا پڑے گی، یا مؤذن بن جائے، یا امام بن جائے، یا امام کے پیچھے کھڑا ہونے والا ہو جائے۔ تو نماز کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے ہی، اذان کی اتنی فضیلت ہے۔ کل قیامت کے دن مؤذن حضرت بلال حبشی کی قیادت کے اندر جنت میں جائیں گے اور ان کی گردنیں لوگوں سے بلند ہوگی، بلکہ نماز کے لیے ایک مؤذن تو اذان دیتا ہے، اس کی تو برکتیں ہیں ہی۔ ایک حدیث میری نظر سے گزری، لا تسبوا الدیک لأنہ یوقظ للصلاۃ، فرمایا کبھی مرغے کو گالی نہ دینا، یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ جو مرغا نماز کے لیے بیدار کرے وہ محبوب بن جاتا ہے، تو جو نماز کے لیے اذان دے وہ کتنا محبوب ہوتا ہے۔ وہ محبوب ہوتا ہے تو جو نماز جو مقصود ہے، جو پڑھے پھر اس کو اللہ کی محبت کتنی حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ جب کوئی شخص ندا دیتا ہے، حدیث شریف میں لفظ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو شخص ندا دے اور پھر جو اس کا جواب دے۔ حضرت بلال حبشی نے ندا دی، حضور کے ساتھ صحابہ تھے۔ جب حضرت بلال حبشی خاموش ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا من قال مثل ھذا یقینا دخل الجنہ، جس نے یقین کے ساتھ جو بلال نے کہا ہے وہ جواب میں کہے، یعنی اذان کا جو جواب دے دے، فرمایا جو یقین کے ساتھ اذان کا جواب دے دے، فرمایا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ابھی نماز کی جو فضیلت ہے وہ ایک بہت بڑا امر ہے، اذان دینے والے کی جو برکتیں ہیں اور اس کو جو مجد و شرف ملتا ہے، اور اذان کی جو پکار پہ لبیک کہتا ہے۔ لوگ تین طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جب اذان ملتی ہے تو وہ فوراً سارے کام چھوڑ کے نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ جن کے چہرے ستاروں اور موتیوں کی طرح چمکتے ہوں گے وہ ظاہر ہوں گے، لوگوں کی ایک جماعت ہوگی۔ فرشتے ان کو پوچھیں گے تم کون ہو؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہی اذان ہوتی تھی ہم سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور فوراً وضو کر کے مسجد کا رخ کرتے تھے۔ تو فرشتے انہیں مبارک دیں گے اور جنت کا مجدہ دیں گے۔ پھر ایک جماعت اور آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے انہیں پوچھیں گے تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وقت داخل ہونے سے پہلے ہی وضو کر لیا کرتے تھے اور اذان کے ساتھ ہی مسجد کی طرف چل دیتے تھے۔ فرشتے انہیں مبارک دیتے ہیں اور جنت کا مجدہ دیتے ہیں۔ پھر ایک اور جماعت آئے گی جن کے چہرے سورج کی طرح چمکدار ہوں۔ فرشتے پوچھیں کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم وضو کر کے طہارت بنا کے مسجد میں پہنچ جاتے تھے تو اذان ہوتی تھی، یعنی ہم اذان مسجد میں ہی سنتے۔ جو اذان ہے اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے اونچی گردنیں اذان دینے والوں کی ہوں گی۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ قیامت کے میدان کے اندر
جب لوگ چلیں گے تو سب سے اونچی گردنیں مؤذن اذان دینے والوں کی